وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. سامعین کرام، آج ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور سراپا فتنوں کا دور ہے. جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ دور سراپا فتنوں کا دور ہے. ایک سے ایک بڑھ کر کے فتنے ہیں جو ہمارے سماج کے اندر پنپ رہی ہے. کہیں چوری ہے، کہیں زناکاری ہے، کہیں بدکاری ہے، کہیں بے حیائی ہے. دنیا کی تمام فتنے ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر پائے جا رہے ہیں، اور ان فتنوں کو ہمارے سماج کے اندر اللہ رب العالمین برپا کر کے ہمارا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور خیر کے ذریعے بھی فتنے میں مبتلا کریں گے. یعنی کبھی تمہیں دیندار بنا کر کے بھی سروے زمین پر ہم آزمائیں گے، اور کبھی گناہوں کے دلدل میں پھنسا کر کے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے. کبھی صحت و تندرستی دے کر کے تمہیں آزمائیں گے، تو کبھی تمہیں بیماری میں مبتلا کر کے بھی آزمائیں گے. کبھی تمہیں دولت دے کر کے آزمائیں گے، تو کبھی تمہیں تمہاری دولت کو چھین کر کے تمہیں فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پر مجبور کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. کبھی ہم تمہیں عالم بنا کر کے قرآن و حدیث کا داعی بنا کر کے بھی آزمائیں گے، تو کبھی تمہیں جاہل بنا کر کے بھی تم سے علم کو چھین کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے. اس روئے زمین پر ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور میرے عزیز ساتھیوں، اس روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ جو ہے شرک کا فتنہ ہے، جسے قرآن نے بھی فتنہ کہا ہے. جب ہم آپ قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان اٹھاتے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھی. ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت جو کی تھی، کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم. ہے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ سورہ زمین کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جو آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر شرک کے دروازے کھل چکے ہیں. ہمارے قوم کے بچے اپنے گلے میں تعویذ لگائے ہوئے پھرتے ہیں. بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم علماء سے جڑ کریں اور اپنے گھر کو شرک سے پاک کریں. آج ہمارے گھروں کے اندر دھیرے دھیرے شرک کی وبا آ رہی ہے، شرک کی بیماری پھیل رہی ہے. اور آگے بڑھو میرے عزیز ساتھیوں، اس روئے زمین کا ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے جو آج ہمارے سماج کے اندر پایا جا رہا ہے. ہمارے ایمان کو کمزور کر رہا ہے. ہمارا ایمان خطرے میں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج فرماتے ہیں، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كبرق الليل المظلم. اے میرے صحابہ، ان فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ میں، نیک اعمال میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال فتنا كبرق الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ان فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ میں جلدی کرو. جو فتنے کاریان فتنوں کے مانند ہوں گے، اور ان فتنوں کے دور میں ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر ہو جائے گا. اب ہمیں آپ کا غور کرنا ہے، دور میں کیا ہوگا؟ کیا مسلمانوں کو ستایا جائے گا؟ مسلمانوں کو مارا جائے گا؟ مسلمانوں کے اوپر تلواریں چلائی جائیں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کے چند سامانوں کے بدلے انسان اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، انسان اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا. آج ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے چند سامانوں کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ پر فیمس ہونے کے لیے، وائرل ہونے کے لیے ہمارے سماج کے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو
बूतों के आगे, पत्थरों के आगे अपने सर को झुकाने के लिए तैयार है। और आगे बढ़ दो। ज़ौर का एक और बहुत बड़ा फितना है लाइल्मी का फितना। आज हमारे नौजवानों के पास, हमारे कौम के नौजवानों के पास, हमारी माओ के पास, हमारी बहनों के पास दीन का इल्म नहीं है। आज अगर वो दीन का इल्म तलाश कर रही है या कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के जरिए, चैट जीपीटी जैसे ऐप से आज हमारे कौम के लोग दीन का इल्म तलाश कर रहे हैं, दीन का मसला पूछ रहे हैं। अजीज साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए, हमें अपने उलमा से सवाल करना चाहिए। इस ऐप के खतरनाकियों के बारे में अपने उलमा से सवाल करना चाहिए। ये ऐप जिससे हम और आप दीन के मसाइल से पूछते हैं, दीन के मसले के बारे में सवाल पूछते हैं, ये हमें और आपको गुमराही के रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है। इल्म जिसके बारे में जब अल्लाह के नबी की इबादत कर रहे थे, हज़रत जिब्रील सलाम आए थे, सबसे पहले कहा था इक़रा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पढ़िए। अब जरा गौर करो, अपने कौम का जायजा ले, अपने मिल्लत का जायजा ले, क्या हाल है। जिस कौम को नबी को जब नबूवत से सरफराज किया गया तो सबसे पहले कहा गया इक़रा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़िए। आज वो कौम इनके मामले में कितना पीछे हो चुकी है। मैं अपने कौम के जिम्मेदारों से सवाल करना चाहता हूँ, ऐ जिम्मेदार जरा बतलाओ, हमारे कौम की बच्चियां तो पढ़ रही है, हमारे कौम की बच्चियां तो कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रही है, लेकिन हमारे कौम के बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे कौम के बच्चे क्या कर रहे हैं? यूपी बोर्ड का फॉर्म भर करके इम्तिहान दे रहे हैं। हमारे कौम के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, हमारे कौम के बच्चे कुरान की तालीम हासिल नहीं करना चाहते, हमारे कौम के बच्चे कुरान और हदीस की तालीम हासिल नहीं करना चाहते, हमारी कौम के नौजवान कुरान ही ना जानते, हदीस का मतलब नहीं समझना चाहते। क्या वजह है? क्या वजह है मेरे नौजवानों? जरा बताओ। इस जमीन पर अगर हमें और आपको बुलंदियों पर जाना हो, अगर हमें सवाल उठाना है, अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो सबसे पहला रास्ता है मेरे अजीज साथियों कि हमें और आप इल्म हासिल करना होगा। अब वो दुनियावी इल्म है या दीनी इल्म, जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे हम फलाह वो बहबूदी नहीं पा सके, हम कामयाब इस जमीन पर नहीं हो सके। आ जाओ कौमों का जायजा लो, जो कौमें बुलंदियों पर है उनके पास क्या है? उनके पास बहुत बड़ा हथियार है और हथियार है इल्म। अब वो इल्म दुनी हो या दुनियावी हो, इल्म तो इल्म ही मेरे अजीज साथियों। इल्म हर मैदान में इंसान को फायदा पहुंचाता है। और आगे बढ़ो, इस जमीन का एक और बहुत बड़ा फितना है, हमारी माँ और बहनों के अंदर पाया जाता है बेपर्दगी का फितना। बेपर्दगी का फितना आज हमारी कौम की बच्चियां बेपर्दा होकर घूम रही हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को खिताब करके फरमाया, ये नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा की औरतों से कह दें कि लंबी चादर के जरिए में नकाब और हिजाब के जरिए अपने जिस्म को ढक ले, अपने जिस्म का पर्दा कर लिया करे। ये पर्दे का हुक्म हमारी माँ और बहनों को क्यों दिया गया? जो हमारी माँ और बहनों के पहचान को छुपाने के लिए पर्दे का हुक्म दिया गया नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा वो पर्दा उनकी आइडेंटिटी बन जाया करेगी, पर्दा उनकी पहचान बन जाया करेगी। लेकिन आज हमारे कौम की बच्चियों का हाल क्या है? वही कुरान पढ़ने वाली बच्चियां, वही कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने वाली बच्चियां जो कुरान में पढ़ती है कि अल्लाह ने कहा वलियदुहिन्ना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। ये नबी आप ईमान वाली औरतों से कहते कि अपनी पर्दों को, अपनी रहनियों को अपने गिरबानों पर रखो, अपनी सीनों पर रखे। आज वही कुरान पढ़ने वालियां, आज वही हदीस पढ़ने वालियां, आज उस इस्लाम को फॉलो करने वालियां अपने सरों से अपने दुपट्टों को उतार करके नीचे फेंकने पर राजी है। मेरे अजीज साथियों, मेरी माँ और बहनों का हाल ये थे। हमारे कौम की बच्चियां पर्दे से आजाद होना चाहिए, पर्दे से आजाद होना चाहती है। ये पर्दा उनके लिए कैद, तो अपने लिए कैद समझती है इस पर्दे को। मेरी माँ, मेरी बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बड़े हिम्मतमाना इल्तिमास करता हूँ, बड़ी हिम्मतमंदी के साथ कहता हूँ कि ये पर्दा जिसे अल्लाह अपने दिमाग में बिठा दिया गया है कि पर्दा आपके लिए कैद है, अल्लाह की कसम ये पर्दा आपके लिए कैद नहीं है, बल्कि ये पर्दा आपकी इज्जत है, ये पर्दा आपकी पहचान है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया है। कुरान
اسی مقدس کتاب کے اندر جس کتاب کے بارے میں کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر لکھا گیا ایک ایک حرف حق ہے، سچ ہے۔ اتنی مقدس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ نے اڑنے کا دوپٹہ اپنے سروں پر اپنی گردنوں پر رکھنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا ہے، تمہیں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آگے بڑھو میرے عزیز ساتھیوں، اس دور کا ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے زناکاری کا فتنہ۔ اب ہمیں اور آپ کو اس پر غور یہ کرنا ہے کہ زناکاری کا فتنہ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر کہاں سے آیا۔ یہ فتنہ ہمارے سماج کے اندر اس لیے آیا کیونکہ ہم نے اپنے سماج کے اندر نکاح کو مشکل کر دیا۔ کون سا نکاح؟ جس نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی کے نام پر نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن جس نبی نے کہا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا لایا ہوا دین ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ آج اسی دین کو ماننے والے، آج اسی نبی کے نام پر نبی کا کلمہ پڑھنے والے، آج اسی نبی سے محبت کا دم بھرنے والے اس نکاح کو بارات کے نام پر، جہیز کے نام پر، پیسوں کے نام پر اتنا مشکل کر دیے ہیں، اتنا مشکل کر دیے ہیں کہ سماج کے اندر نکاح ایک بہت بڑی چیز بن گئی ہے اور زنا ایک معمولی سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ بھائیو، ہم اہل الحدیث ہم سلفی المسلک ہیں، ہمارا منہج صحابہ والا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم رکوعین کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھتے ہیں۔ کیا مجال ہے کہ ہمارا ہاتھ سینے پر نہ ہو کر کے تھوڑا نیچے بن جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم نبی کو ماننے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی ذرا بتلاؤ، نماز کے معاملے میں ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں، روزے کے معاملے میں ہم نبی کو دیکھتے ہیں، ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، ہم سلف صالحین کو دیکھتے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، نکاح کا معاملہ آتا ہے تو کہاں چلی جاتی ہے ہماری اہل حدیثیت؟ بھائی اپنے اہل حدیثیت کو بدنام کرنا بند کر دو اور اپنے سماج کے اندر نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، تاکہ اس زمین پر اس سماج کے اندر یہ میسج جائے اور غریب لوگ بھی اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی شادی آسانی کے ساتھ کرے۔ واہ کہ رب العالمین ہمیں کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک کسی کو زمین پر زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔